جہاں سے آپ کا دوست سجاد اس واقعے میں شریک ہوتا ہے۔ ہاں سجاد، نواب ہاشم نے دردناک آواز میں کہا اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ میں آپ کے بیان کا منتظر ہوں، عمران نے اسے خاموش دیکھ کر ٹوکا۔ نواب ہاشم کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بھولی بسری بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ سجاد اسی شام کو آیا تھا۔ پھر اس نے عمران کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، جس رات مجھے فرار ہونا تھا اسی رات کو سجاد وارد ہوا۔ اسے واقعات کا علم نہیں تھا، میں نے اس پر اپنا ارادہ ظاہر نہیں کیا اور پھر رات کو اسے سوتا چھوڑ کر چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ لیکن اگر مقتول سجاد ہی تھا تو اس کے جسم پر آپ کا سلیپنگ سوٹ کس طرح ملا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ او ہو عمران صاحب، سیدھی سی بات ہے، قاتل نے اپنی غلطی معلوم کر لینے کے بعد اسے نواب ہاشم بنا دیا۔ لیکن آپ کے رقیب کو کیا پڑی تھی کہ غلطی معلوم ہو جانے پر وہ سجاد کو نواب ہاشم بنانے کی کوشش کرتا؟ کچھ نہیں، نواب ہاشم جلدی سے بولا، اس کے متعلق سوچنا ہی فضول ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسے میری لاش ثابت ہونے پر کسی قسم کا فائدہ تو نہیں پہنچتا۔ اوہ، تو تم مجھے قاتل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ساجد نے میز پر گھوسا مار کر کہا۔ ٹھہریے جناب، آپ دخل اندازی نہیں کریں گے، عمران ساجد کو گھور کر بولا۔ ساجد ہونٹوں میں کچھ بڑبڑاتا ہوا خاموش ہو گیا۔ ہاں نواب صاحب، عمران نے نواب ہاشم سے کہا، یہ سجاد کس قسم کا آدمی تھا؟ کہاں رہتا تھا؟ ایک سیلانی اور شاعر قسم کا آدمی تھا، کوئی مستقل ٹھکانہ نہ رکھتا تھا، آج یہاں کل وہاں۔ آدمی پڑھا لکھا اور بزلہ سنج تھا، اس لیے روسا کے درمیان اس کی خاصی آؤ بھگت ہوتی تھی۔ اس کے پسماندگان کے متعلق بھی کچھ بتا سکیں گے؟ مشکل ہے، کیونکہ اس نے کبھی اپنے کسی عزیز کا تذکرہ نہیں کیا۔ مگر جناب، کیا محض ساجد صاحب کی شناخت کی بنا پر وہ آپ کی لاش قرار دی گئی ہوگی؟ نوکروں نے بھی اسے شناخت کیا تھا، ساجد بول پڑا۔ وہ نوکر جنہوں نے سالہ سال چچا مرحوم کے ساتھ رہ کر انہیں دیکھا تھا، کہاں ہے وہ نوکر؟ نواب ہاشم گرجنے لگا۔ کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی تم نے برقرار رکھا ہے؟ پھر اس نے عمران سے کہا، جب میرے بھتیجے نے ہی اسے میری لاش قرار دے دیا تو نوکروں کو کیا پڑی تھی کہ وہ اس کے خلاف کہہ کر خود کو پولیس کا تختہ مشق بناتے؟ اور پھر اگر تم سچے تھے تو تم نے ان نوکروں کو کیوں الگ کر دیا؟ ان میں سے کم از کم ایک یا دو کو تو اس وقت تک رہنا چاہیے تھا۔ ایک ہی گھر میں نوکروں کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ بات تو پکی ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ تو تم نہ صرف یہ کہ میری جائیداد ہتھیانا چاہتے ہو بلکہ مجھے پھانسی بھی دلواؤ گے؟ ساجد نے زہر خندے کے ساتھ کہا۔ کیا یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں ساجد صاحب؟ عمران نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کی تو کوئی بات ہی میری سمجھ میں نہیں آئی، ساجد بولا۔ کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے بچا رہے ہیں، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں اور پھانسی کے تختے میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ عمران جواب دیتا، نواب ہاشم بول پڑا، سنو ساجد، یہاں رشوت نہیں چل سکتی، یہاں سب بڑے لوگ ہیں، یہاں انصاف ہوتا ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں نواب صاحب، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ یہاں انصاف نہیں ہوتا، انصاف عدالت میں ہوتا ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم کسی ایک کی گردن پھانسی کے لیے پیش کر دیں اور اس کا فیصلہ میں ابھی کیے دیتا ہوں کہ کس کی گردن پھانسی کے لیے زیادہ مناسب رہے گی۔ فیاض خاموش بیٹھا تھا، اس نے اس دوران میں ایک بار بھی بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ویسے اسے یقین تھا کہ فیصلہ کن لمحات میں جلد ہی آنے والا ہے۔ عمران نے آگے بڑھ کر میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور دوسرے ہی لمحے اردلی چک ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ اسے یہاں لاؤ، سمجھے؟ عمران نے اردلی سے کہا۔ جی حضور، اردلی نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نہ جانے کیوں کمرے کی فضا پر قبرستان کی سی خاموشی مسلط ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ نواب ہاشم اور ساجد دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ عمران سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑا اس طرح فرش کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے قالین پر بنی ہوئی تصویریں اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد کرنے والی ہیں۔ دفعتاً برآمدے میں قدموں کی آہٹ ہوئی اور دوسرے ہی لمحے میں دروازے میں دردانہ داخل ہوئی۔ اردلی اس کے پیچھے چک اٹھائے کھڑا تھا۔
ساجد کا منہ حیرت سے کھلا اور پھر بند ہو گیا، لیکن نواب ہاشم کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے لڑکی پر ایک اچنبھی سے نظر ڈالی اور پھر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ دردانہ دروازے ہی میں ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کی نظر نواب ہاشم کے چہرے پر تھی اور آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس پر بالکل سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ ابا جان! اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، اور اگر عمران آگے بڑھ کر اسے سنبھال نہ لیتا تو اس کا گر جانا یقینی تھا۔ اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ عمران نے اسے ایک کرسی پر ڈال دیا۔ میں اس کا مطلب نہیں سمجھا، نواب ہاشم عمران کو خوخوار نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ اس نے مجھے ابا جان نہیں کہا تھا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ بہت خوب، میں سمجھ گیا۔ اب مجھے کسی جال میں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساجد، میں تم سے سمجھ لوں گا، نواب ہاشم ساجد کو گھوسا دکھا کر بولا۔ خاموش رہو، فیاض بگڑ گیا۔ تم میرے آفس میں کسی کو دھمکی نہیں دے سکتے۔ ہاں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے مجھے جال میں پھانسا جا رہا ہے۔ مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ خیر، مجھے پرواہ نہیں، دیکھتا ہوں مجھے کون پھانستا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کی تھی، اور نہ 10 سال میں کوئی لڑکی اس عمر کو پہنچ سکتی ہے۔ ایک نہیں، 1000 ایسی لڑکیاں لاؤ جو مجھے ابا جان کہہ کر مخاطب کریں۔ ہاں، مگر کپتان صاحب، ساجد نے فیاض کو مخاطب کیا، ذرا دیکھیے دونوں میں کتنی مشابہت ہے۔ سچ مچ فیاض کبھی بے ہوش لڑکی کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی نواب ہاشم کو، دردانہ کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ او ساجد، تجھ سے خدا سمجھے، نواب ہاشم دانت پیس کر بولا۔ تو کیا اس لڑکی کو ساجد نے پیدا کیا ہے؟ ساجد نے مسکرا کر کہا۔ نواب ہاشم، عمران بھاری بھرکم آواز میں بولا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم نواب ہاشم ہو، اور تمہاری زندگی میں ساجد تمہاری جائیداد کے مالک نہیں ہو سکتے۔ لڑکے، تم مجھے پاگل بنا دو گے، نواب ہاشم بے ساختہ ہنس پڑا۔ آپ شاید نشے میں ہیں، ساجد بھڑا کر بولا۔ نہیں ساجد صاحب، میں نشے میں نہیں ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ نواب ہاشم کے پھانسی پا جانے کے بعد ہی آپ ان کے حقیقی وارث ہو سکیں گے۔ کپتان صاحب، نواب ہاشم بگڑ کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، یہ آپ کا دفتر ہے یا بھنگڑ خانہ؟ اگر یہ بات میں نے کہی ہوتی تو تم مجھے گولی مار دیتے، عمران نے مسکرا کر فیاض سے کہا۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض ہتھے سے اکھڑ گیا۔ نواب صاحب تشریف رکھیے، ابھی تک میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ بہت ستم رسیدہ ہیں، لیکن اس کا کیا کیا جائے؟ نواب صاحب کے حکیم معین الدین آپ کے حملے کے باوجود بھی ابھی تک زندہ ہے۔ اخبارات میں اس کی موت کی خبر میں نے ہی شائع کرائی تھی۔ کیا بکواس ہے، نواب ہاشم حلق پھاڑ کر چیخا۔ میں جا رہا ہوں۔ نہیں سرکار، عمران جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ نواب ہاشم کی طرف کرتا ہوا بولا۔ آپ جائیں گے نہیں، بلکہ لے جائے جائیں گے، تشریف رکھیے۔ کیا آپ بتا سکیں گے کہ پچھلی رات دلاور علی کا نام سن کر آپ پاگلوں کی طرح فائر کیوں کر رہے تھے؟ ہٹ جاؤ سامنے سے، نواب ہاشم نے پاگلوں کی طرح کہا اور دروازے کی طرف جھپٹا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران کی ٹانگ چل گئی۔ نواب ہاشم منہ کے بل فرش پر گر پڑا اور عمران نے بڑی بے دردی سے اس کی پشت پر اپنا داہنا پیر رکھ دیا۔ تو دانا، جو ہوش میں آ چکی تھی، چیختی ہوئی عمران کی طرف دوڑی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ابا جان زندہ ہے۔ یہ تمہارے ابا جان نہیں ہے، عمران نے کہا، جو نواب ہاشم کو پیر کے نیچے دبائے رکھنے کے لیے پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ ابا جان ہے، انہوں نے صرف اپنی داڑھی صاف کر دی ہے، خدا کے لیے ہٹ جائیے۔ نہیں بھولی لڑکی، میں ابھی بتاتا ہوں۔ نواب ہاشم نے پلٹ کر عمران کی ٹانگ پکڑ لی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران کا گھٹنا اس کی گردن سے جا لگا۔ نواب ہاشم کے حلق سے آوازیں نکلنے لگیں۔ فیاض، ہتھکڑیاں، عمران بولا۔ فیاض میز سے اٹھا، لیکن اس کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ اس نے اردلی کو آواز دی۔ اتنے میں نواب ہاشم عمران کی گرفت سے نکل گیا۔ عمران دوسری طرف لڑک گیا، لیکن اس نے نواب ہاشم کی ٹانگ کسی طور بھی نہ چھوڑی۔ اتنے میں نواب ہاشم کو اردلیوں نے قابو کر کے ہتھکڑیاں لگا دی۔
بھگتنا پڑے گا تم لوگوں کو، نواب ہاشم کھڑا ہو کر ہانپتا ہوا بولا۔ بیٹھ جاؤ، عمران نے اسے کرسی میں دھکا دے دیا۔ پھر وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا جو قریب ہی کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ تمہارے باپ کا کیا نام تھا؟ عمران نے لڑکی سے پوچھا۔ دلاور علی، لڑکی پھنسی ہوئی آواز میں بولی۔ مگر یہ نواب ہاشم ہے۔ دردانہ کچھ نہ بولی۔ عمران نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسی طرح کانپتی ہوئی بیٹھ گئی۔ نواب ہاشم، عمران بولا، میں تم پر فریب دہی، قتل اور ایک شخص پر قاتلانہ حملے کے الزامات عائد کرتا ہوں۔ کرتے جاؤ، عدالت میں نبٹ لوں گا، نواب ہاشم ڈھٹائی سے بولا۔ تم اس لڑکی کے باپ دلاور علی کے قاتل ہو جو تمہارا ہم شکل تھا۔ آج سے 10 سال قبل تم نے اسے قتل کیا تھا۔ لوگوں نے اس کی لاش کو تمہاری لاش سمجھنے میں غلطی کی تھی اور یہ غلطی مشابہت کی بنا پر ہوئی تھی۔ تم 4 سال کے لیے غائب ہو گئے، 4 سال بعد واپس آئے اور دلاور علی کے مکان میں مقیم ہو گئے۔ لڑکی مشابہت کی بنا پر دھوکہ کھا گئی۔ الف لیلہ کی داستان، نواب ہاشم نے ایک ہنسیانی سا کہکہا لگایا۔ اچھا تو اب پوری داستان سنو۔ دلاور علی تمہارے باپ کی ناجائز اولاد تھا اور تمہارا ہم شکل۔ اس کی ماں بچپن ہی میں مر گئی تھی۔ تمہارے والد اسے بہت چاہتے تھے، لیکن تمہاری ماں کے برے برتاؤ سے بچانے کے لیے انہوں نے اسے اس شہر ہی سے ہٹا دیا۔ وہ دلاور پور کے ایک بورڈنگ میں پرورش پاتا رہا، وہیں پلا بڑھا اور تعلیم حاصل کی۔ وہ فطرتاً بہت ہی نیک اور علم و فن کا دلدادہ تھا۔ بڑے ہو کر جب اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس شہر کا کبھی رخ ہی نہیں کرے گا۔ تمہارے باپ برابر اس کی مدد کرتے رہے۔ انہوں نے اسے کچھ خاندانی نوادرات بھی دیے تھے اور وہ سنگار دان ان میں سے ایک تھا جس کی نقل تم نے تیار کرا کے موڈی کے گلے لگائی اور اس سے 25,000 روپے اینٹھ لیے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نواب ہاشم، تم اسے غلط نہیں کہہ سکتے۔ میں نے تمہارے خلاف درجنوں شہادتیں مہیا کر رکھی ہیں۔ بکے جاؤ، نواب ہاشم برا سا منہ بنا کر بولا۔ اس بکواس پر کون یقین کرے گا؟ ہاں تو فیاض صاحب، عمران نے فیاض کو مخاطب کیا۔ اب میں داستان کے اس حصے کی طرف آ رہا ہوں جہاں نواب ہاشم اور دلاور علی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ یہ ٹکراؤ ایک عورت کی وجہ سے ہوا جو نواب ہاشم کی محبوبہ تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ پہلے اس کی ملاقات نواب ہاشم ہی سے ہوئی، پھر شاید وہ عورت کسی طرح سے دلاور پور پہنچ گئی۔ وہاں اس کی ملاقات دلاور علی سے ہوئی جس کی صورت ہو بہو ہی نواب ہاشم کی سی تھی۔ پہلے وہ اسے نواب ہاشم ہی سمجھی، لہٰذا بہت بے تکلفی سے پیش آئی، اور پھر کافی عرصے کے بعد اس کی غلط فہمی رفع ہوئی، اور وہ بھی اس طرح کہ ایک موقع پر نواب ہاشم اور دلاور علی اکٹھا ہو گئے۔ دونوں ہم عمر تھے۔ نواب ہاشم کو دلاور علی کے متعلق علم تھا، لیکن دونوں پہلی بار ملے تھے اور یہ ملاقات ہی بنائے فساد ثابت ہوئی۔ وہ عورت دلاور علی کو بے حد پسند کرنے لگی تھی۔ اس کی عادات و اطوار شریفوں کے سے تھے اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ نواب ہاشم سے بہت اونچا تھا۔ عورت نے ایک فیصلہ کیا اور اسے عملی جامہ پہنایا، یعنی دلاور علی سے شادی کر لی۔ نواب ہاشم کے سینے پر سانپ لوٹ گیا، لیکن اس وقت وہ خاموش رہا، البتہ انتقام کی آگ اس کے سینے میں سلگتی رہی۔ 1 سال زندہ رہ کر وہ عورت بھی چل بسی، لیکن وہ اپنی ایک نشانی چھوڑ گئی تھی۔ عمران دردانہ کی طرف اشارہ کر کے خاموش ہو گیا۔ نواب ہاشم اس طرح مسکرا رہا تھا جیسے کوئی نادان بچہ اس کے سامنے بکواس کر رہا ہو۔ اب سے 10 سال پہلے، جب دردانہ 10 سال کی ہو چکی تھی، نواب ہاشم نے ایک پلاٹ مرتب کیا۔ وہ ہر حال میں دلاور علی سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ایک آشنا کو ایک تانگے والے کے ساتھ بھگا دیا، پھر دلاور علی کو قتل کر کے اپنی جگہ ڈالا اور خود روپوش ہو گیا۔ جنگ کا زمانہ تھا، اسے فوج میں ملازمت مل گئی اور وہ سمندر پار بھیج دیا گیا۔ 4 سال بعد اس کی واپسی ہوئی، اور چونکہ وہ دلاور علی کا ہم شکل تھا، اس لیے دلاور علی کا رول ادا کرنے میں اسے کوئی دشواری نہ آئی۔ لیکن کب تک؟ ایک دن اسے عشرت کی زندگی کو خیر بات کہہ کر اپنی حویلی میں واپس آنا ہی تھا۔
لیکن حویلی میں واپسی آسان نہ تھی۔ ساجد جائیداد پر قابض تھا، اس کا قبضہ ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا۔ کافی رقم کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے لیے نواب ہاشم نے اصلی سنگار دان کی نقل تیار کروائی اور دردانہ کو دلاور پور بھیج دیا۔ جب وہ وہاں سے واپس آئی تو نواب ہاشم اپنی حیثیت تبدیل کر چکا تھا۔ اس نے لڑکی کو اس کے باپ کی موت کی اطلاع دی اور خود کو دلاور علی کا دوست ظاہر کیا۔ لڑکی دھوکے میں آ گئی، پھر لڑکی ہی کے ذریعے بوڑھی کو پھانسا۔ اس نے 25,000 میں نقلی سنگار دان خرید لیا۔ لڑکی رقم گھر لائی اور نواب ہاشم نے اسے اڑا لیا۔ اصلی سنگار دان اور وہ رقم آج بھی اس کے قبضے میں ہے۔